جب کوئی انسان یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو یہ ایمان اس کے لیے نجات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور وہ ابدی بادشاہی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ خدا کے گھرانے کا شخص بن جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا سفر ہے، مسیح میں زندگی گزارنا، مسیح کے پیچھے چلنا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے، اور اس کے لیے خداوند میں قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ اور جس طور پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو آخری ایام میں تعلیم دی اور ان سے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میرے عزیزو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو اس بات کی آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی سے اس کے پھلوں کا اظہار ہمیں خداوند میں قائم رکھتا ہے، اور یہ بات اتنی ہی ضروری ہے جتنا خداوند پر ایمان رکھنا۔ ایمان صرف لفظوں کی بات نہیں، بائبل مقدس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے، ہمارے رویوں سے بھی اس کے پھل نظر آنے چاہیے۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر مسیح کے پھل ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو، کیونکہ جس طور پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ آج کے دن میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم خداوند میں قائم رہیں، اور یوحنا 15ویں باب میں اس حوالے میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن باتوں میں خداوند میں قائم رہنا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہوں۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے
کہ ہم خداوند میں قائم رہے، ہم اس کی محبت میں قائم رہے، ہم اس کے حکموں میں قائم رہے، ہم اس کے پھلوں میں قائم رہے، تاکہ اس کی محبت ہم میں بڑھتی چلی جائے۔ اگر ہم خداوند میں ہیں تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کانٹ چانٹ ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اور روح القدس کے پھل بائبل مقدس میں بتائے گئے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ سو میرے عزیزوں، آج اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ پر نگاہ کریں، دھیان دیں ایسی کون سے پھل ہیں جو کہ ابھی تک میری زندگی میں نہیں ہیں، اور ایسے کون سے پھل ہیں جو میری زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا میں ایک پھلدار ڈالی ہوں جو دوسروں کو بھی برکت دے رہی ہے؟ کیا میری زندگی سے مسیح کے پھل نظر آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو شکر کریں کہ آپ خداوند میں قائم ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ کہلاتے تو مسیحی ہیں، لیکن مسیح جیسا رویہ آپ کی زندگی سے نظر نہیں آتا، تو یہ کلام آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور آپ کو اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ خداوند میں قائم رہیں، اس کی محبت میں قائم رہیں۔ تبھی آپ مسیح کا جلال ظاہر کر پائیں گے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے مسیح کو نہیں چنا، بلکہ اس نے ہمیں چن لیا اور ہمیں مقرر کیا تاکہ بہت سا پھل لائیں۔ گاڈ بلیس یو۔